سب سے بیسٹ ٹیچر کون ہے اور قرآن کا سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ کون ہے اور قرآن پر سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے اور قرآن کو سب سے بہترین سمجھنے والا، اس کے ذریعے سے اپنی خود شناسی، اپنے آپ کو جاننے والا، معرفت نفس اور معرفت رب، اور اس میں کمال درجہ حاصل کرنے والا کون ہے؟ اور اسی کی مثال ہمارے سامنے رکھی گئی۔ اب جو بھی طالب علم ہے قرآن کا، وہ اسی کو فالو کرے گا، وہ اسی کو دیکھے گا۔ اور جو شروع میں کورس کروایا گیا، اب اگر ہم سمجھے کہ کورس کے کچھ سیگمنٹس بنا دیے گئے، کچھ ماڈیولز بنا دیے گئے، تو پہلے 3 سال میں جو کورس پڑھایا گیا، جس میں ہم سب جانتے ہیں سورۃ العلق کی کچھ آیات ہیں، اور پھر سورۃ المزمل، مدثر، سورۃ القلم، الفاتحہ، اور پھر درمیان میں فترۃ الوحی، پوز آ جاتا ہے، سورۃ الضحیٰ، الانشراح، التکویر، الانفطار، القدر، الزلزال، العادیات، القاریہ، العصر۔ یہ والی ساری جتنی بھی صورتیں ہیں، اس میں تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 140 آیات شروع میں جو وحی آئی، اور یہ ان آیات پر غور کریں تو یہ ایک خاص دروازہ کھولا گیا اپنے ارد گرد کی دنیا کو روشناس کرانے میں، جس میں انسان پہچان پاتا ہے اپنے آپ کو، اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو، اور پھر اس مقصد کو وہ کس طرح سے اس میں کامیابی حاصل کرے گا، اس کو کتنی جو مدت ملی ہے وہ کتنی ہے۔ سو جو ایک دروازہ کھولا گیا یہ وحی کا اور علم کا، جو معرفت نفس سے پہنچاتا ہے معرفت رب تک، اس میں جو علم دیا گیا شروع میں، اس میں بہت سے اہم موضوعات ہیں، لیکن اگر میں صرف اس میں سے 3 کلمات، الفاظ کو لوں، جس میں لیل، نہار اور یوم، تو بیسٹ اسٹوڈنٹ نے، اور اس کے بعد جو پھر سارے صحابہ تھے ساتھ میں، انہوں نے ان آیات کو کیسے سمجھا کہ بعد میں وہ سب کے سب لیجنڈز بن گئے، سب کی زندگیاں ایک مضبوط چٹان کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سو جیسے اللیل، ابھی ہم سب نے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر، بالکل شروع میں آنے والی جو وحی ہے، اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ہمیں مختلف انداز سے دن اور رات کے موضوعات کو کھولا گیا۔ لیل میں شروع میں آنے والی ایک وحی، قم اللیل الا قلیلا، واللیل اذا عسعس، لیل کیسے جا رہی ہے، اور اس کے بعد والصبح اذا تنفس، نہار، دن، تو نہار کے وقت کا مشاہدہ، نہار تمہارے شب و روز، تمہارے لیل اور نہار کیا ہے، یہ تمہیں کیا دیا گیا ہے، یہ تمہارے ارد گرد کیا ہے۔ سو النہار، اسی طرح سے ان لک فی النہاری سبحا طویلا، کہ صبح کے وقت تو آپ کے پاس بہت ہی مشکل کام ہے، تو آپ کیا کریں اس مشکل کے اندر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فارمولا دیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کام کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن نام جس کا آپ نے لینا ہے، جس کو یاد رکھنا ہے، وہ اپنے رب کو ہی رکھنا ہے۔ اور بہت ہی مشکل وقت آنے والا ہے، بہت ہی مشکل آپ کو جو ٹاسک ملنے والے ہیں وہ بہت ہی مشکل ہیں، تو اس میں آسانی کیسے ہوگی کہ آپ ذکر کرتے رہیں، سب سے کٹتے رہیں، متوجہ یعنی اس کی طرف ہی رہیں، آپ جو مائنڈ فل رہیں گے وہ بالکل اسی کی طرف رہیں گے۔ اور پھر بتایا اس کا ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا، جب سورہ فاتحہ پوری کی پوری جو نازل ہوتی ہے شروع میں، پہلی کمپلیٹ سورہ، اس میں جو دعا ہمیں بتائی گئی، ایاک نعبد، یعنی میں آپ ہی کا فرما بردار ہوں، یہ سارے جو بھی کام کر رہا ہوں یہ آپ ہی کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، اس لیے مجھے مدد چاہیے۔ پھر ایک اہم موضوع ہے، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی کہ اللیل اور النہار، جیسے عسر اور یسر، جیسے لیل اور نہار جوڑا ہے اور مل کر آتا ہے اور ایک مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو دیا گیا، اسی طرح سے عسر اور یسر کی پہچان بھی رکھو، دن اور رات کا جوڑا تمہیں دیا گیا تو ویسے ہی یہ بھی جوڑے کی شکل میں آتے ہیں، عسر اور یسر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہار کو بھی والضحیٰ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فردر اس کو ڈائسیکٹ کیا، فجر کی بات ہوئی، والصبح اذا تنفس جیسے پہلے بات ہوئی۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اللیل اور نہار کو مختلف انداز میں بیان کرنے کے بعد اب جو تیسرا ورڈ ہے، جو تیسرا لفظ ہے، وہ ہے یوم۔ تو نہ تو یہ لیل رہنے والی ہے، لیل میں کیا ہوگا، لیل رات، تو رات کس میں کیا چیز کو مشاہدہ ہم کرتے ہیں، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
تارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی رات کو ختم کر دیا جائے گا. اور دن کو لانے والا یا دن کا ایک بہت بڑی نشانی سورج، اذا الشمس کورت، تو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو یہ جب کے اندر کس کا مفہوم چھپا ہوا ہے؟ اس یوم کا. یوم مالک یوم الدین، یوم جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، تو اس کا تعلق بھی لیل اور نہار سے ہے، اور یوم اس کے ساتھ ہی آ گیا. تو اس یوم کے میں بہت ساری خبریں دی گئیں. پھر مالک یوم الدین بالکل شروع میں سب سے پہلے ذکر آیا، اور پھر ہم سورۃ الانفطار میں دیکھتے ہیں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا. یعنی یہ لیل اور نہار کا جس طرح سے آنا اور جانا، اور کتنی مشکلات اس کے اندر، اور کس طرح سے اس کے اندر بھی خاص الخاص کچھ اوقات دیے گئے. لیل کے اندر بھی کچھ خاص راتیں، اور نہار کے اندر بھی کچھ خاص آپ کو دیا گیا. اس میں کیا خاص ملا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ نے متوجہ رب کی طرف ہی رہنا ہے، تبھی آپ اس خاص مشن کو کمپلیٹ کر پائیں گے. اور پھر ہم سورۃ الزلزال میں دیکھتے ہیں شروع میں آنے والی وہی یومئذ، یوم تیسرے لفظ میں مزید ہمیں کھولتے جا رہے ہیں، مزید بتایا جا رہا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ کیسے لوٹیں گے اس دن؟ الگ الگ ہو کر آئیں گے. یعنی اب اس طریقے سے جیسے ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یا رہتے ہیں، اس روز کوئی کسی کی رشتہ داری نہیں، اور کوئی اس صورت میں نہیں آئے گا. ہاں، اپنے اعمال دکھانے کے لیے ہر کوئی آگے آئے گا. پھر ہم سے بہت سارے سوالات بھی کیے جاتے ہیں. یومئذ، اس دن کیا ہوگا؟ لخبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے ساری خبریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوں گی. ساری خبریں ابھی بھی ہیں، لیکن تمہارے سے متعلق خبریں ہیں. قبروں میں سے نکال لیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا جو صدور کے اندر ہیں، اور صدور کے اندر سے بھی سب کچھ نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اب جو بالکل اینڈ پر سورۃ العصر، شروع میں آنے والی صورتوں میں سے ایک سورہ جو خاص و خاص لوگوں کے لیے تھی، اور یہ خاص و خاص لوگ پھر کس طرح سے سابقون الاولون جو بنے. یہ دن اور رات کے درمیان کا جو ایک وقت ہے، بڑی تیزی سے گزرتا ہوا وقت ہے. تو خسارے میں رہنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آلریڈی سارے خسارے میں ہو. خسارے سے نکلنے کے لیے اب جو راستہ بتایا گیا، وہ آگے وہ راستہ میں بتا دیا گیا کہ اب یہ کھلا دروازہ، یہ کیا ہے؟ یہ جو وحی، یہ جو علم، یہ جو معرفت نفس ہے تمہاری، یہ جو میرے تک پہنچنا ہے، اس کا دروازہ تو کھل گیا ہے. اور یہ کب کھولا تھا؟ رائٹ، اس کی بھی ہمیں آگہی دی کہ اس کی ویلیو کرو، سمجھو. تو یہ جو وقت ہے یہ تو بند کر دیا جائے گا. وقت از لیل و نہار، اور یہ بند کر دیا جائے گا. تو اب جو شروع میں بات ہوئی کہ ایک دروازہ وحی کا کھلا بیسٹ اسٹوڈنٹ کے لیے اور پھر باقی ساروں کے لیے بھی، تو اس میں اس وحی کے سفر کے ساتھ ساتھ اپنے علم کے ساتھ، اپنے لیل و نہار کے ساتھ اگلے یوم کو جوڑنا، اور پھر یہ سوالات کے جواب لینا کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ارد گرد کیا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں کدھر جا رہی ہوں، میں کس کے لیے آئی ہوں، میں نے کیا کرنا کیا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے ہی تربیت کی گئی بہترین انسان کی، اور اب اس بہترین انسان کا جو راستہ اور مثال ہمارے سامنے رکھی، اور ان کو بھی جو بہترین کی مثالیں پڑھائی گئیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. تو میرے اور آپ کے سامنے بھی جو ایک رکھا کہ 40 سال کی عمر میں ان کے سامنے ان کا مشن بہت کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا تھا. اب وہ جو سارے حکم تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ ان کو اپنے آپ پر بھی لاگو کرنے تھے اور آگے بھی پہنچانے تھے. تو یہ دروازہ تو کب تک کھلا ہے، اور کس طرح سے ایک دن کے بعد دوسرا دن، ایک رات دوسری رات، اور ہمیں قریب سے قریب تک تر کر رہا ہے یوم، اس یوم تک. سو یہ دروازہ کھلا ہے. اس سے پہلے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے، ہم ان سوالوں کے جواب حاصل کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی دے. آمین.